سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ صدق اللہ العظیم۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے اور کہنے لگے اے صالح، اگر تم رسول ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے تھے وہ لے آؤ۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں صبح کو اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام پلٹے، پھر ان سے کہا اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں سے محبت نہیں رکھتے ہو۔ گزشتہ نشست میں یہ بات ہوئی تھی کہ صالح علیہ السلام کی دعا سے قوم کے مطالبے پر اللہ نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی۔ وہ بہت قوی جثہ اور بڑی ڈیل ڈول والی تھی۔ ایک دن میں وہ پورے کنویں کا پانی پیتی اور ایک دن میں باقی بستی کے جانور پیتے۔ اب یہ اس اونٹنی سے بڑے تنگ تھے، لیکن صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو تم نے کچھ کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، سب ڈرتے تھے اس کو ہاتھ لگانے سے، تنگ بہت تھے، سوچتے تھے کہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ لیکن شیطان جو صاحب بہادر ہے، یہ ایسے موقعوں پر ہی کام آتا جب اس کے چیلے چانٹے یہ کفار مایوس ہو جاتے ہیں کسی بات سے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ آ کر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے اور ان کو اپنی پھر ایک سجھاتا ہے بات۔ تو شیطان نے اپنا وہ ہتھیار استعمال کیا جس ہتھیار کو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور سے نمایاں طور سے جس کو بیان فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بری چیز ہے، بعض دفعہ اس بات کو اس پس منظر میں لیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ نے وہ صفات رکھی ہیں کہ اگر وہ درست استعمال ہو تو بہت اچھی ہیں، لیکن اگر ان کا غلط رخ پہ استعمال ہو جائے تو بہت ہی بری ہو جاتی، یہ مطلب ہے۔ ورنہ انسان اللہ تعالیٰ نے خیر پر ہی پیدا کیا ہے، صلاحیتیں اس میں دونوں ہیں، بری بھی ہیں اچھی بھی ہیں، تو اس کو کوئی
مسلمان عورت کی خاص طور سے تحقیر مراد نہیں لینی چاہیے. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی حقائق اس کے سامنے رہیں، پھر بچتا رہے ان جگہوں سے. تو وہاں قوم کے اندر جو ہے نا وہ 2 عورتیں تھیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بندہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارے گا، ہماری وہ خوبصورت بھی تھی، وجاہت والی بھی تھی، تو ہماری بچیاں یا ہم میں سے جس سے چاہے وہ شادی کر لے. تو یہ زن، زر اور زمین، یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان آ کے پاگل ہو جاتا ہے. خاص طور سے اس تیسری چیز میں، زن کے اس میں فتنے میں، حبک شیء یعمی و یصم، آدمی پھر انجام سے بے پرواہ ہو کر کام کر گزرتا ہے، پھر کہتے دیکھی جائے گی. تو 2 بدبخت قسم کے آدمی جنہیں قرآن کہتا ہے بدبخت تھے. اذ انبعث اشقاہا، سب سے بدبخت آدمی اٹھا، اور اس کے ایک کا نام تھا مصدع اور ایک کا نام تھا قذار. یہ دونوں چھپ کر بیٹھ گئے ایک جگہ، ایک چٹان کے پیچھے. ان میں سے ایک نے تیر مارا اونٹنی کو، اور دوسرے نے آگے بڑھ کر پھر اس کی کونچیں کاٹ دی، جس سے وہ اونٹنی جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئی. اب یہ حرکت ہوئی تو اب صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ نے تمہیں ایک مہلت دی تھی، حالانکہ معجزہ آنے کے بعد پھر مہلت نہیں ہوتی. جب قوم اپنی فرمائش کا معجزہ مانگ لیتی ہے، پھر ان کو دے دیا جاتا ہے، دلیل دے دی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر مہلت ملتی نہیں ہے. لیکن یہ ان کی یوں سمجھیے کہ کسی حد تک خوش نصیبی کہہ لیں اس کو، یہ بدبختی کہہ لیں کہ ان کو مزید مہلت دے دی گئی. تو لیکن ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ اب آخری جو تمہارا چانس ہے نا وہ یہ اونٹنی ہے، اگر یہ چلی گئی تو پھر سمجھو تم بھی گئے. جب یہ کام ہوا تو اس چو یقیں از قوم بے دانشی کرت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوم کا ایک بندہ کام خراب کرتا ہے، ایک آدمی غلطی کرتا ہے، ایک آدمی کوئی برا کام کرتا ہے تو ساری قوم لپیٹے میں آتی ہے. اب ابھی تک تو عذاب سے بچے ہوئے تھے، لیکن جو ہی ان بدبختوں نے یہ حرکت کی تو اب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ختم کہانی، اب تمہاری بساط لپیٹ دی جانے کا فیصلہ ہو گیا. اب چاہیے تو اس وقت بھی پھر ان کو یہ تھا کہ یہ چلو اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے، سمجھ جاتے بات کو، لیکن نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. فرمایا کہ ہم ان کو اور ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں، اس میں اندھے ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ بات کو سمجھتے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کہنے لگے اچھا جی عذاب آئے گا، بتائیے کب آئے گا، کیا ٹائم ہوگا اس کا، کس طرف سے آئے گا، دن کو آئے گا، رات کو آئے گا، کیا صورت ہوگی، کیا شکل ہوگی، اور کیا علامت ہوگی، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، تیاری کیسی کرنی ہے. یہ ایسی مذاق کی باتیں، استخفاف، توہین کرنا شروع کر دی اس بات کی. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو یہ بھی سنو، اگر تم علامت ہی مانگتے ہو تو پھر علامت بھی دیکھ لو. 3 دن ہے تمہارے پاس، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک تم نے جو کھانا پینا کرنا کر لو، یہ تمہاری زندگی کے آخری 3 دن ہے. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وحی کا وعدہ ہے. وحی کا علم سب سے پکا علم ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر بھی نہیں سمجھا. پھر ان سے کہا کہ دیکھو اس کی مزید ایک علامت دیکھو کہ ان 3 دن میں، آج جمعرات ہے، آج بدھ ہے، صبح جمعرات، پرسوں جمعہ، اس کے بعد ہفتہ ہے، یہ 3 دن تھے. تو تمہارا پہلے دن ایسا ہوگا کہ چہرے سارے زرد ہو جائیں گے، جیسے کسی نے زرد رنگ تمہارے چہروں پر ڈال دیا. پھر جو اگلا دن آئے گا، جمعے کا دن آئے گا، اس میں تمہارے چہرے سارے سرخ ہو جائیں گے. پھر اس سے اگلا دن آئے گا، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا. اس کے بعد تم تاریخ کا قصہ بن جاؤ گے، تاریخ کا حصہ بن جاؤ گے، اس زمین پر تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اب جب پہلا دن آیا تو چہرے زرد ہو گئے ان کے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آئی. ایسی بدبختی چھا جاتی انسان پر، اللہ حفاظت فرمائے. انسان کے دل جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹیڑھی طرف ہی چلتا جاتا ہے، ٹیڑھی طرف ہی چلتا چلا جاتا ہے. اور انہوں نے بجائے اس کے کہ سنبھلتے، انہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی.
منصوبہ بنایا. انہوں نے کہا کہ بس ان کا کام نمٹا دو. شیطان یہاں بھی پیچھے کار فرما ہے. اس کے لیے 9 کے قریب جو لوگ ہیں وہ انہوں نے تیار کیے. قالوا تقاسموا بالله وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فرمایا کہ 9 بڑے بڑے لوگ تھے ان کے اندر قوموں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اکٹھے ہو کے. وہ سب قوموں سے قبیلوں سے ان لوگ اکٹھے کیے تاکہ صالح علیہ السلام اگر قتل ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوئی خون دیت بہائی اس چیز کا مطالبہ نہ ہو. یہ وہی اسکیم تھی جو ہجرت کے موقع پر شیطان نے ان کو دی تھی مشرکین مکہ کو، کہ بجائے اس کے کہ ایک بندہ حضور کو قتل کرے نعوذ باللہ، 100 بندے جو ہے نا وہ تیار کرو مختلف قبیلوں کے سب. تو یہ بنو ہاشم 100 قبیلوں سے کہاں لڑ پائیں گے؟ بالآخر یہ دیت پر صلح کر لیں گے. دیت ہم 100 اونٹ دے دیں گے، ہر قبیلہ ایک اونٹ دینا کون سا مشکل کام ہے. تو یہ اسکیم بڑی پسند آئی سب کو. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا. تو ایسے ہی کچھ کام کرنے کے لیے یہ لوگ بھی آئے. 9 آدمی تھے یہ اور کہنے لگے کہ ہم جا کر راتوں رات ان کا کام تمام کر دیتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. ہماری عیاشیاں، ہماری فحاشیاں، ہمارے شرک، ہمارے گناہ، ان کے اندر یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں صالح علیہ السلام، لہذا ان کو ہٹاؤ یہاں سے. لیکن فرمایا کہ جس کو خدا رکھے اسے کون چکھے. اللہ نے اپنے نبیوں کی حفاظت کا وعدہ جب کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے بھی ایک تدبیر سوچی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر ہماری تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں ہماری تدبیر کے سمجھ ہی نہیں آ سکتی. وہ تو اس ظاہر کی دنیا میں رہتے ہیں، ہماری تدبیریں کہاں سے چلتی ہیں ان کو تو خواب میں بھی کبھی نہیں نظر آئے گا. جیسے یہاں اللہ نے تدبیر چلائی ہے کہ حضور گھر سے نکلے ہیں اور مٹھی جو ہے وہ مٹی کی اٹھائی ہے، اٹھانے کے بعد فضا میں ایسے پھینک دی. ہر آدمی کی آنکھ میں کنکر ہو گئی ہے ریت اور جا کے وہ اندھا ہو گیا. اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. تو یہ تدبیر تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا نا کہ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ سوچا کہ چلو 1 بندے سے لڑیں گے، 2 سے لڑیں گے، 3 سے، 4 سے، 5 سے، 100 بندے سے تو نہیں لڑ سکتے. تو انسانی تدبیریں جہاں پہنچ ہی نہیں ہوتی ان کی، اللہ کی تو قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس لیے اس معاملے میں بھی یہ ناکام ہوئے. پھر جب دوسرا دن آیا تو پھر ان کی وہی دوسری علامت پائی گئی کہ چہرے سرخ ہو گئے. پھر تیسرا دن آیا تو پھر تیسری علامت پائی گئی کہ چہرے سیاہ ہو گئے. اب اس کے بعد قرآن پاک میں کئی جگہوں پر مختلف الفاظ ہیں. یہاں ذکر یہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا، زمین ہلی اور شدید قسم کی، پھر چیخ آئی اور اس سے یہ ہوا کہ یہ جو بندہ جہاں پہ تھا وہیں پر ڈھیر ہو گیا، کسی کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ ایسے گرے ہیں، منہ کے بل گرے ہیں. اس لیے یہ عذاب یافتہ جو قوم ہوتی ہیں، عذاب یافتہ لوگ، ان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ منہ کے بل گرتا ہے آدمی. اس لیے جہنمیوں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جہنمی جو ہے وہ اوندھے منہ گریں گے قرآن پاک میں. یہیں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹ کر سونے سے منع فرمایا. فرمایا جو الٹا لیٹ کر جو انسان سوچتا ہے نا، سوتا ہے، یہ جہنمیوں کا سونا ہے. کیونکہ اس وقت اس کی جو حالت ہے یہ ایسے ہے جیسے عذاب یافتہ آدمی پڑا ہوتا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر صالح علیہ السلام نے، بعض روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب آ جانے کے بعد ان سے یہ کلام کیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے 70 سردار جو مارے گئے بدر میں، ان سے کنویں پر جا کر ان سے کلام کیا. ان سے کہا کہ ہاں اب بتاؤ کہ جو کچھ میں کہتا تھا سچ ہے یا نہیں ہے. حضرت عمر ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، یہ آپ کی کہاں بات سنیں گے. تو فرمایا ما انت باسمع منہم، اے عمر تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، یہ میری بات تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں، اور بلکہ اصل ابھی سن رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ اور کتنا بڑا خسارہ ہم نے مول لیا ہے. کیونکہ سب سے بڑا بدبخت کافر وہ ہوتا ہے جو نبی کے
زمانے میں ہو نبی کے سامنے کھڑا ہو کر کفر کرتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان سے پھر صالح علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، یعنی انبیاء علیہ السلام کی شفقت دیکھیے کہ عذاب آنے کے بعد بھی، یہ علامتیں پائی جانے کے بعد بھی، پھر بھی ان سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ انداز میں دیکھیے ایک حسرت ہے، ایک افسوس کا انداز ہے، نفرت کا انداز نہیں ہے۔ فرمایا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا کہ تمہارا خدا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی تمہیں فنکاریاں دی ہیں، تم پہاڑ تراشتے ہو، پتھر میں گھر بناتے ہو، تو تم اس کی بات مانو۔ جس نے تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں وہ یہ صلاحیتیں واپس بھی لے سکتا ہے اور لے لے گا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے دل سے تمہارا بھلا چاہا تھا، خیر خواہی کی تھی تمہارے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن کیا کروں کہ تمہیں خیر خواہ اچھے ہی نہیں لگتا۔ تم اس وقت شیطان کے چنگل میں آ گئے، وہ تمہیں اچھا لگنا شروع ہو گیا جو کہ تمہارا کھلا دشمن تھا، اور جو تمہارا کھلا دوست ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا حامی ہے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، تم اس کے مخالف ہو گئے۔ کیا افسوس ہے تمہارے اوپر، کیا حالت بری ہوگی تمہاری۔ یہ عذاب یافتہ ایسی قوم ہے کہ اس کے جو عذاب کے علامات ہیں وہ ابھی تک دنیا میں موجود ہیں، حضور کے زمانے میں بھی تھے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو بار بار دعوت دی اور فرمایا کہ جو ہے نا، تو یہ دیکھو ان کو، کہ تم دیکھتے نہیں ہو اپنے صبح شام کے یمن کے سفروں میں جب آتے جاتے ہو تو یہ کھنڈرات تمہیں نظر نہیں آتے؟ یہ پتھر پہاڑوں پورا پتھر تراشا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ کبھی سوچا نہیں ہے کہ اتنے بڑے سمجھدار لوگ، اتنی بڑی طاقتوں والے لوگ آخر کیوں مارے گئے؟ یہ کبھی نہیں سوچا تم نے؟ سیرگاہ کے لیے تو انسان لوگ چلے جاتے ہیں ان جگہوں پر، لیکن عبرت کی نگاہ لے کر نہیں جاتے، سیر کی نگاہ لے کر جاتے ہیں، عبرت کی نگاہ نہیں۔ تو یہ ساری قوم مر گئی۔ ان میں سے ایک بندہ جو تھا، وہ ابو رغال اس کا نام تھا، وہ مکہ کے اندر آیا ہوا تھا اس وقت، وہ بچ گیا، لیکن جب تک مکہ میں رہا بچا رہا، جو ہی مکہ سے نکلا اس پر